377 قبل مسیح فادر آف میڈیسن، طب کے موجد بخرات یہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے طب کے اصولوں کو مرتب کیا۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں جس میں بخرات کی ایک فرضی شکل دکھائی گئی ہے، یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیسن کی ابتدا ہوئی۔ بخرات نے طب کے اصولوں کو مرتب کیا اور یہ بتایا کہ یہ بیماری جو ہے وہ کسی جنات کی وجہ سے نہیں آتی ہے، بلکہ باڈی میں ہونے والے چینجز کی وجہ سے آتی ہے، اور اس کے اوپر ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے جو اس کا علاج ہے اس کا تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ہوں SJO فرام نیریٹو، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہاسپٹل۔ یہ تھی 377 460 قبل مسیح میں ہونے والی طب کی وجود، فادر آف میڈیسن بخرات کی وہ ریسرچ جو آج تک 2025 تک اس کو اپنایا جا رہا ہے۔ ہمارا جو نیریٹو کا ٹاپک ہے وہ ایکچولی ہاسپٹل ہے، اور ہم اس تمام عرصے میں 377 قبل مسیح سے اور 2025 تک کی ہونے والی رودات تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، لیکن اپنے ٹاپک کو بیان ضرور کر سکتے ہیں، ہاسپٹلز۔ پچھلے دنوں میں مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر سب سے اچھا بزنس کون سا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ پاکستان میں ہونے والا ہاسپٹل، یا آپ یہ کہہ لیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل، اس وقت سب سے بڑا بزنس ہے۔ یہ سب سے بڑا بزنس ہے کیسے؟ ایکچولی اس کی کیا کہانی ہے، اور یہ کس طرح یہ ایک بہت سکسیسفل بزنس بنا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسیحائی کو ہم ایک ماڈرن انداز میں پیش کرتے دنیا کے سامنے، اور انسانی جسم میں ہونے والے تجربات اور انسانی جسم میں پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج کرتے۔ کیا ہم وہ علاج کر رہے ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں ہونے والے ہاسپٹل، پرائیویٹ ہاسپٹل، اس وقت پیسہ بنانے کی ایک مشین بن چکے ہیں۔ آپ ہاسپٹل کھولیے اور اس کے بعد آپ دیکھیے، اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ہاسپٹلز ہیں یہ آخر اس وقت ہمارے لیے کیا رول پلے کر رہے ہیں۔ اب اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کچھ سال پہلے ہونے والے کووڈ کی یاد دلاتی ہیں۔ کچھ سال پہلے ہونے والے کووڈ کے نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور اسی طرح پاکستان میں بھی اس کا ایسے ہی امپیکٹ آیا۔ بخرات نے تو یہ کہا کہ یہ ساری چیزیں جسم کے اندر پیدا ہونے والی چینجز سے آتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہاسپٹلز نے اس چیز کو اس طرح سے اپنایا کہ اس سے جو ہاسپٹل نقصان میں جا رہے تھے وہ نفع میں آنا شروع ہو گئے۔ ہزاروں سے لاکھوں سے کروڑوں روپے کے بلز بننا شروع ہوئے، اور یہی ہاسپٹل آج ایک مافیا بن کے رہ گئے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہاسپٹل جو ہے وہ ایک مسیحائی کی درسگاہ ہے۔ مسیحائی جو کل تک یہ سوچ کے ہاسپٹل کیا کرتے تھے کہ جن کی وجہ سے انسان کے اندر یا بیمار انسان کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن آج کیا یہ علاج اسی طرح سے ہو رہا ہے؟ میرا جواب ہے نہیں، ہاں بالکل نہیں۔ یہاں پر سب سے زیادہ پرائیویٹ ہاسپٹلز جو اپنی پریکٹس کرتے ہیں، ان کی پہلی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ یہ پیدا کر سکیں کہ یہ جو ہاسپٹل ہے یہ بیسیکلی چیریٹل بیسس کے اوپر بن رہا ہے۔ چیریٹل بیسس کے اوپر، یعنی یہاں پر فری علاج ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا۔ پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل بھی اسی بنیاد پر کھڑا ہوا۔ اب اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے ہاسپٹل کو؟ اس کے اندر ہاسپٹلز کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہاسپٹل جو ہے اس بنیاد پر اپنے ٹیکسز بچاتے ہیں، لیکن کیا وہ ٹیکسز اپنے بلوں پر بھی بچاتے ہیں یا وہ بلوں سے ادا کرتے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ جس کی بنیاد ایک جھگڑے تک چلی جائے، لیکن مگر میں یہ کہنے میں بالکل کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ کووڈ کی وجہ سے یہاں کے ہاسپٹلز نے اپنے آپ کو ایک بلیک مافیا کے طور پہ لے کر آئے۔
انسانی جانیں گئیں صرف اسی وجہ سے کہ ان ہاسپٹلز نے ان کو لینے سے انکار کر دیا۔ میں اگر آپ کو یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کبھی ہاسپٹل ایسے ہوا کرتے تھے پاکستان میں، لیکن کیا اب ایسے ہاسپٹل ہیں؟ جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسے ہاسپٹل کے اندر اپنے آپ کو داخل کروائے یا اپنے والدین کو داخل کروائے جن کے پاس ہر طرح کی سہولت ہے۔ سرکار کے ہاسپٹل کو تو میرا سلام، کیونکہ وہاں کے ہاسپٹل تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ اس طرح کے ہاسپٹل ہیں جہاں پہ مسیحائی ہو رہی ہو، جہاں پہ علاج فری ہو رہا ہو، جہاں پہ علاج کی وہ سہولتیں ہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہیں۔ آج کے میرے اس نیریٹو کے اندر میں ہاسپٹلز کی ان بے ایمانیوں کو بتانا چاہتا ہوں اور ان چیزوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن کی بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل انسانی خدمت کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ ایسا اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہماری کئی ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹرز سے ملاقات ہوئی اور ہم نے ان سے یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ہاسپٹل میں غریب جاتا ہے اور اس وقت تک اس کا علاج شروع نہیں ہوتا جب تک وہ ایڈوانس پیسے جمع نہ کرائے۔ تو اکثر ڈاکٹر صاحبان نے ہنس کر جواب دیا کہ ہم پھر اس کا خرچہ کس طرح سے پورا کریں۔ تو اگر آپ کو اس کا خرچہ پورا کرنے کی مشکل ہے تو آپ ان علاقوں میں ہاسپٹل بنائیں، ان جگہوں پہ بنائیں جن جگہوں پہ عمرہ آپ کو پیسے دے سکیں۔ آپ اس چیز کو کیوں ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ ہاسپٹل جو ہے وہ چھوٹے جگہ پہ بنیں گے، جیسے سرجانی ٹاؤن میں بنیں گے، یا آپ نارتھ کراچی میں بنیں گے، یا کورنگی میں بنیں گے، یا ایسی جگہوں پہ بنیں گے جہاں پہ آپ اس کو استعمال کر سکیں۔ پاکستان کے اندر ہاسپٹلز بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی آب و ہوا، پاکستان کے اندر کھانے والی خراب چیزیں جو ریگولیٹر اس چیز کو چیک نہیں کر پاتے ہیں، بیماریوں کا موجد بنتے ہیں، بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں۔ اور جب یہ بیماریاں آتی ہیں تو ایک غریب انسان اس وجہ سے مر جاتا ہے کہ وہ ہاسپٹل کا خرچہ نہیں دے پاتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ خرچے پورے کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسے ہاسپٹل نہیں ہیں۔ سرکار اس کے اندر بہت محنت کر رہی ہے، میں اس بات سے بھی متفق ہوں۔ اگر میں جناح ہاسپٹل کا نام لوں یا میں کسی بھی سرکار کی ہاسپٹل کا نام لوں تو اس کے اندر اس حد تک تو کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں پر سرکار حکومتی پیسے سے مشینیں لگا دیتی ہے، لیکن کیا ان جگہوں پہ وہ ڈاکٹرز ہیں؟ کیا ان جگہوں پہ وہ نرسنگ سٹاف ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ میرا مقصد آج کے اس نیریٹو میں صرف اس بات کو اجاگر کرنا ہے کہ آپ ایک چیریٹل ہاسپٹل بنا لیتے ہیں۔ اس چیریٹل ہاسپٹل کو بنانے کا مقصد غریب کا علاج نہیں ہے۔ آج میں جس جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ پروگرام کر رہا ہوں، اگر اس جگہ بھی آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 40 سے 50 ہزار روپے کی نوکری کرتے ہیں، لیکن ان کا لاکھوں روپیہ اپنے ماں باپ کے علاج کے لیے دے نہیں سکتے۔ تو اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ یہ آواز اس طرح سے سرکار تک پہنچائیں۔ سرکار اپنے طور پہ پوری کوشش بھی کرتی ہے، لیکن جس طرح کا 24 کروڑ کی آبادی میں جتنے بیمار آ جاتے ہیں، اس کے بعد یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ہم اس کا علاج سب کے لیے اسی طرح سے کر سکتے ہیں جیسے چیریٹل اور آرگنائزیشن یا این جی اوز آتی ہیں، اپنے ہاسپٹل بناتی ہیں، اور ہاسپٹلز بنانے کے بعد 5 سے 10% شاید اس کے اندر فری علاج ہوتا ہے، وہ بھی ایک خاص کرائیٹیریا کے بعد، باقی 80 سے 90% چارجبل ہوتا ہے۔ آپ اوپن ہارٹ سرجری کرانے جائیں، آپ کوئی آپریشن کرانے جائیں، پیسوں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت زیادہ یہ ہو جائے گا کہ وہ شاید ڈاکٹر کی فیس کم کر دیں، نرسنگ کی فیس کم کر دیں، لیکن دوائیاں نہیں ملیں گی۔ دوائیاں آپ کو باہر سے ہی جا کے لے کر آنی ہیں۔ مجھے اکثر ایسی جگہیں جانے کا اتفاق ہوا جہاں چیریٹل ہاسپٹلز ہیں، لائک کورنگی، لانڈی، نارتھ کراچی، سرجانی ٹاؤن یا انٹیریئر سندھ کا علاقہ۔ وہاں پہ یہ کہہ کے لوگ مر جاتے ہیں کہ ہم ہسپتال تو پہنچ گئے تھے لیکن انجیکشن کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، دوائیوں کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔
تو آج کے اس نیریٹو کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں اس آواز کو بہت آگے تک لے کے جانے کی ضرورت ہے. یہ جو چیریٹل ہاسپٹلس کا مافیا ہے اس کو ضرور ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات ہمیں سرکار تک بہت ضروری پہنچانی ہے کہ اگر یہ چیریٹل آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں اور یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ کام کر رہی ہیں تو ان کا 100% علاج فری ہونا چاہیے. جب 100% علاج فری ہوگا تو ہی سرکار ان کو ٹیکس میں معاف کرے گی. اور یہ جو بڑے بڑے ڈاکٹرز اتنی بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں اس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ اتنی فیسیں لیتے ہیں تو اس کے اوپر ان کو ٹیکس بھی دینا چاہیے. So being an economist, being in charge of this article, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے اندر آج کے اس نیریٹو میں یہ بہت اسٹرانگ میسج چلا گیا ہے سرکار کے پاس کہ سرکار یہ کہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہے. میں آپ کو وہ والی پکچر دوبارہ سے دکھانا چاہوں گا جو پہلی پکچر تھی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بخارات کی یہ تصویر یہ مریض کیا اس طرح سے اتنے ہمبل وے میں آج کے دور میں یہ علاج ہو سکتا ہے؟ یہی آج کا میرا سوال ہے سرکار سے. اور آج میں بھی یہی چاہوں گا کہ جس 377 قبل مسیح میں بخارات نے جس مشن کو اٹھا کے چلا تھا آج اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آج کے دن نیریٹو سے میرا اتنا ہی سوال. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی.